السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم بھائی، آپ نے یہ جو کلپ حوالے کے طور پر سینڈ کیا نا، یہ مولانا قاری محمد اسماعیل عتیق حافظہ اللہ، یہ جماعت کے معروف خطیب ہیں، وہ یہ واقعہ صفوان بن معطل والا بیان کر رہے ہیں، ان کی جو بیوی والا ان کے ساتھ معاملہ ہے۔ ہاں، یہ بھائی مسند احمد کے اندر یہ 2-3 مقامات پر یہ روایت موجود ہے، اور بھی کئی کتابوں میں آتی ہے۔ مسند احمد کے اندر 11,759 نمبر پر بھی موجود ہے، اس کے علاوہ بھی 1-2 جگہوں پر آتی ہے، اور پھر یہ سنن نبی داود کے اندر بھی یہ موجود ہے جی، روزوں کے باب میں کتاب الصیام کے اندر۔ ابو سعید رضی اللہ تعالی عنہ وہ بیان کر رہے ہیں کہ ایک عورت نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئی، کہتے ہیں جی جب کہ ہم بھی آپ کے پاس ہی تھے، اس نے کہا اللہ کے رسول، میرا شوہر صفوان بن معطل جب میں نماز پڑھتی ہوں تو مجھے مارتا ہے، اور جب روزہ رکھتی ہوں تو تڑوا دیتا ہے، اور خود فجر کی نماز سورج چڑھے پڑھتا ہے۔ صفوان بھی وہیں تھے، چنانچہ نبی علیہ السلام نے ان سے جو کچھ عورت نے کہا تھا اس کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے کہا اللہ کے رسول، اس کا یہ کہنا کہ جب میں نماز پڑھتی ہوں تو یہ مارتا ہے، یہ دراصل 2 صورتیں پڑھتی ہے، اور میں نے اس کو اس لمبی قرات سے روکا ہے۔ آپ نے فرمایا اگر ایک صورت کی قرات ہو تو بھی لوگوں کو کافی ہے، اور اس کا یہ کہنا کہ یہ میرا روزہ تڑوا دیتا ہے، تو اس کی حالت یہ ہے کہ یہ روزے ہی رکھے جاتی ہے، اور میں جوان آدمی ہوں، صبر نہیں کر سکتا۔ تو نبی علیہ السلام نے اس روز فرمایا کوئی عورت اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر روزہ نہ رکھے، اور اس کا یہ کہنا کہ میں سورج چڑھے نماز پڑھتا ہوں، تو حقیقت یہ ہے کہ ہمارا گھرانہ اس بات میں معروف ہے، اور ہم لوگ سورج نکلنے سے پہلے اٹھ ہی نہیں سکتے۔ تو نبی علیہ السلام جب جاگ آ جائے، یعنی جب جاگو تو نماز پڑھ لیا کرو۔ یہ روایت بھائی بیان کی گئی ہے۔ بھائی اس روایت کے متعلق پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم نے اس روایت کی تحقیق کی ہے، تو یہ روایت تو ضعیف ہے، ثابت نہیں ہے۔ سند کے اندر آمش کی تدلیس ہے، یہ دیکھیں نا، حدثنا عثمان بن ابی شیبہ حدثنا جریر عن الاعمش عن نبی صالح عن نبی سعید۔ تو یہ آمش جو ہے یہ صیغہ ان سے بیان کر رہا ہے، اور مدلس کا ان آنا مقبول نہیں ہوتا جب تک کہ وہ سما کی صراحت نہ کر دے، اور اس کے سما کی صراحت جو ہے وہ کسی کتاب سے بھی نہیں مل سکی جی، تو لہذا آمش کی تدریس کی وجہ سے یہ روایت سندن ضعیف ہے۔ باقی جی کچھ لوگوں نے، کچھ محققین نے اس روایت کو شواہد کی وجہ سے حسن کہا ہے، اور وہ اس لیے کیونکہ بعض صحیح روایتوں کے اندر یہ بات موجود ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ عورتوں کو کہا ہے کہ وہ اپنے شوہروں کی موجودگی میں ان کی اجازت کے بغیر روزہ نہ رکھیں سوائے رمضان کے روزوں کے۔ تو یہ تو بات ٹھیک ہے کہ نفلی روزہ خامد کی موجودگی میں خامد کی اجازت کے بغیر نہیں رکھنا چاہیے، یہ صحیح روایت آتی ہے، لیکن یہ جو روایت صفوان بن معطل والا اور اس کی بیوی والا جو واقعہ ہے، یہ بھائی سندن ضعیف ہے، اس کی فی الحال کوئی بھی سند ہمارے علم کے مطابق صحیح نہیں مل سکی جی، آمش کی تدلیس کے ساتھ ہی یہ موجود ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔